وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 11-13 حصہ دوم، درس نمبر 14-52 میں آج کا موضوع کیا ہم مادیت پرستی میں مبتلا ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے. اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان صریح ہے. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید. یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر. بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 11. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر فائدہ ہو تو یہ مطمئن رہتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو الٹا پھر جاتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ، اس کا پھر اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. ذالک هو الخسران المبین، یہ صریح خسارہ ہے، واضح خسارہ ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. وذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے، یعنی گمراہی کی انتہا ہے. یدعو، یہ پکارتا ہے، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت
بدترین ہے اس کا مولا، دوست کارساز، مولا کہتے ہیں دوست کارساز، اور بدترین ہے اس کا رفیق، عشیر ساتھی، رفیق۔ سامعین کرام، ہماری بات ہے، 100% ہماری ہے، اور ہم اس میں مبتلا ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دل سے ایمان کو نہیں قبول کیا ہے، جنہوں نے ہمارا، دیکھیں اپنے ایمان کی ذرا کھوج تو کریں نا۔ کبھی ہم نے ایمان اسلام کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی، کبھی بھی زندگی میں۔ آپ نے کبھی اپنے رب سے پوچھا یا جستجو کی کہ میری زندگی کیوں وجود میں لایا ہے، وہ عدم سے کیوں وجود میں لایا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں نہیں تھا، اب ہوں اور پھر نہیں ہوں گا، تو زندگی کیا ہے یہ آپ نے رب سے پوچھا ہے؟ ادھر ادھر فلاسفر وغیرہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، وہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا۔ آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے، کیوں ہے۔ اس سوال کا جواب آپ کے پاس، آپ نے نہ تلاش کیا ہے نہ اس کی جستجو ہے۔ کیوں کہ آپ نے آلریڈی اس سوال کا جواب تلاش کر لیا ہے۔ میں یہی ہوں جو کچھ نظر آ رہا ہوں، جو شیشے میں یا لکنگ گلاس میں نظر آ رہا ہوں، میں یہ ہوں، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں۔ آپ دیکھ لیں نا، ہم ہر شخص اپنے ظاہر جسم تک محدود ہے اور ظاہری مفادات تک محدود ہے، ہر شخص، اس کے علاوہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا دین اسلام کی حقیقت کیا ہے، قرآن پاک کیوں نازل ہوا ہے، قرآن کس طرف ہمیں بلا رہا ہے، اور پیغمبر کیوں آتے ہیں، اتنے سارے پیغمبر کیوں آئے جبکہ انسان مرضی زندگی کی گزار سکتا تھا۔ آپ نے یہ کبھی سوال کیا ہے؟ نہیں۔ جنت کی حقیقت کیا ہے، دوزخ کی حقیقت کیا ہے، آپ کے اپنے کچھ جوابات ہوں گے، لیکن وہ نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے۔ قیامت اور بعث بعد الموت پر، اس پر تو یہ تو ہمارے خارج از سوال ہیں، اس پر تو نہ ہمارا یقین ہے، نہ ہم جانتے ہیں، نہ مانتے ہیں۔ قیامت یا دوسری زندگی، یہ تو آج کا مسلمان نہیں مانتا اسے۔ اس کے دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بات کی تھی کہ انسان کا عمل اس کے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں اپنے عمل سے، تو گواہی تو عمل سے ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے میں زبان سے گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا بہت برا حال ہے قومی طور پر۔ میں آپ سے ملتمس ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ جاگ جائیے، اپنے بارے میں فیصلہ کر لیجئے۔ دیکھیں، اگر بنا سوچے سمجھے اور اندھا دھند زندگی گزاری تو اس جہنم میں جائیں گے جس کا اس وقت آپ کو یقین نہیں ہے، لیکن جائیں گے ضرور، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایک ردی چیز بنا لیا ہے۔ آج مسلمان قوم 1.5 ارب، کوئی بات ہوتی ہے یار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی تمام ان کا جو دور رسالت، اختتام پہ حجۃ الوداع کے موقع پر سارے جو مرد و زن تھے وہ 1,44,000 تھے۔ جتنے پیغمبر تھے اتنے صحابہ کرام تھے۔ اب 1,44,000 کو دیکھیں تو یہ کتنے ٹائم جو ہے زیادہ ہیں۔ 100 ٹائم جو ہے، یعنی دیکھیں 2 لاکھ کر لیں، 2 لاکھ کر لیں یا 1 لاکھ کر لیں مثال کے طور پہ، تو 100 ٹائم ہو گئے تو یہ 1 کروڑ مسلمان بنتے ہیں، 100 لاکھ۔ 100 ٹائم کریں تو یہ 1 کروڑ 40،
یعنی 50 لاکھ، 1 کروڑ 50 لاکھ مسلمان بنتے، ویسے حساب کر رہے ہیں وہ مسلمان جنہوں نے ملک فتح کر دیے، اور بہت سا یعنی کوئی 44 لاکھ مربع میل حضرت عمر کے زمانے میں تھی غالباً، تو وہ تو ہزاروں تھے، لاکھوں نہیں تھے، ادھر ادھر پھیل گئے۔ آپ دیکھ لیں، چلے لاکھ لگا لیں، یہ 1,44,000 یہ صرف جنگی نہیں، یہ تو مرد، خواتین، بچے وغیرہ یہ سب تھے، جنگی تعداد تو اتنی نہیں تھی، بہرحال جو بھی تھے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج برائے نام مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ میں تو آپ کو یہ دیکھیں، یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج آپ نل ہیں، نل بٹا نل، اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، نل بٹا نل، جب تک تم اللہ کی کتاب کو قائم نہ کرو۔ تو ہم نے تو کتاب کو بھلا دیا ہے۔ آج ہماری مثال ایسی ہے گویا کہ ایک گدھا اور اس کے سر پہ کتابوں کا بوجھ ہے۔ یا آپ دیکھ لیں، مناظرہ لکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، 2 مسلمانوں کے 2 فریق جمع ہو جائیں گے، ایک کے بغل میں بھی قرآن ہے اور حدیث کی کتابیں ہیں، اور دوسری کی بغل میں بھی قرآن اور حدیث ہے، اور دونوں جو ہے مرغوں کی طرح لڑائی شروع کر دیتے ہیں، حوالے دیتے رہتے ہیں، یہ اور وہ انداز گفتگو آپ دیکھتے ہیں نا، سطحی بحثیں ہوتی ہیں، سطحی بحثیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، دھوکے سے نکلیں۔ ایک تو اسلام کا دھوکہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک دنیا کا دھوکہ ہے کہ دنیا حقیقت ہے، یہ 2 پکے دھوکے میں لگ گئے۔ آپ دیکھ لیں، ابھی میں ایک درود شریف کی فضیلتیں آ رہی ہیں فیس بک پہ، یہ اذکار کرو، یہ ذکر کرو اور یہ کرو، اور درود شریف تو بس آپ پڑھو تو بس تمہارا تو کام سنور جائے گا، کچھ بھی مت کرو، درود شریف پڑھو بس۔ یہ سوچ ہے ہماری۔ اسلام تو سر عمل کا نام ہے، اسلام عمل کا نام ہے۔ مشرک اگر یعنی ذہنی طور پر مشرک ہو، زبانی طور پہ اگر مسلمان ہو جائے، تو کیا اس کی کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج قبول ہوگی؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ ایک ہندو ہے، وہ قائل نہیں ہے اسلام کا، نہ اسلام کا اسے پتہ ہے، بس پڑوس میں سارے اس کے مسلمانوں کا محلہ ہے اور لوگ جاتے ہیں نماز کو، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ ایک دن اس کا خیال آیا، یار میں نے تو مورتیاں رکھی بھی ہیں، اور چلو یہ بھی رکھی نہیں گی، اور تم کہہ دو کہ تم مسلمان ہو، زبان سے کہہ دو، مسجد میں جا کے کہہ دو کہ مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں، وہ پڑھا دیتے ہیں، مٹھائیاں بٹتی ہیں اور چندے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، گھر میں آ کے بتوں کے سامنے سجدے بھی کرتا ہے۔ تو بت تو ہمارے بھی ہیں، اللہ تو ہمارا نہیں ہے، اللہ کے سامنے تو ہم سجدہ نہ کیا ہے نہ کرنے کو تیار ہیں، جو حقیقی سجدہ ہے۔ وہ ایک سجدہ، اسے تو ہم بہت گراں سمجھتے ہیں، وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر اور سجدے ہم کر رہے ہیں، ہم جھکے ہوئے ہیں غیر کے آگے۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ بہرحال تو دیکھیں، یہ اصل میں 3 آیات کا آپ تذکرہ پڑھ رہے ہیں، اور اس پر ذرا غور کریں آپ، یہ تینوں ہمارے حالات ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پر کھڑے رہ کر دعوی ایمان کرتا ہے۔ اس کا میں نے آپ کو مطلب بیان کیا کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، دین اسلام قبول کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ارادہ اور نیت نہیں ہوتی، اور یقین نہیں ہوتا کلمے پہ، بس کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
مدینے میں جب تشریف لے گئے تو بعض لوگ جو ہے مجبوراً مسلمان ہونا پڑا انہیں، کیونکہ سارے قبیلے اوس اور خزرج کے بڑے بڑوں نے، سرداروں نے ایمان قبول کر لیا تھا، تو مجبوراً انہیں جو ہے، اب دیکھیں بعض چیزیں آپ بھی آج مجبوراً کرتے ہیں۔ ایک پیرنٹ ہے، ان کی بیٹی کی شادی ہے تو مجبوراً وہ شادی حال میں جائے گا۔ میں نے خود دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کی استطاعت نہیں ہوتی، لیکن پھر وہ ادھر ادھر سے کر کے، پیسے کر کے، پھر وہ رواج زمانہ جو ہے بیٹی کو خواہ کچھ ایسا دینا ہے کہ بیٹی کا سر جو ہے وہ اونچا رہے مائکے میں، سسرال میں۔ تو ہم بھی آج بے دلی سے کچھ کام کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں معاشرے کا جبر ہوتا ہے، اور جو بھی ہم کرتے ہیں اکثر تو معاشرے کا جبر ہوتا ہے، جو پیسے خرچ کرتے ہیں یہ وہ، تو وہ مدینے کی میں بات کر رہا ہوں، تو کچھ لوگ جو تھے اوس اور خزرج بے دلی سے ایمان قبول کر لیا تھا، کر لیا تو نماز تو لازمی تھی، سرور دو عالم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، رحمت اللہ عالمین کی صحبت میں بیٹھتے تھے، لیکن کوئی اثر تھوڑی ہوتا تھا ان پہ۔ قرآن شاہد ہے ان پہ، ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھی؟ باہر جب نکلتے ہیں حضور کی مجلس سے تو پوچھتے ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے تھے یہ، پھر مجلس میں جب لوگ ایسے ہو جاتے تو کن آنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے، هل یراکم من احد ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، تمہیں کوئی دیکھتے نہیں رہا، باہر نکل لو، باہر نکل جاتے، ایسے مسلمان تھے۔ تو ہمارا اور ان کا کوئی نہیں ہے، دیکھیں یہ تو حالات کا جبر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آج میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، کوئی دین کا جو جس گھرانے میں بھی پیدا ہوتا ہے تو وہی اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ ہندو کے گھر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے بڑا ہو کر ہندو ہی بنے گا، اور مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان کہلائے گا۔ اب ہوگا تو نہیں، لیکن مسلمان کہلائے گا، کیونکہ دین اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ جو زبان سے اقرار کرتا ہے تو اس کو مسلمان ہی کہنا چاہیے، لیکن ایمان کا تعلق اللہ نے فرمایا کہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ ہم تو ایمان کو جانتے بھی نہیں ہیں، ایمان ہے کیا چیز؟ تو یہ تو حالات کے جبر ہے۔ وہاں 300 مسلمان میدان احد جب جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں 300 مسلمان جو ہے الگ ہو گئے اور حضور کو جنگ کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، معاذ اللہ۔ یہ وہ مسلمان تھے۔ آج بھی ہم دین کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ دین ہمیں بلا رہا ہے، اسلام ہمیں بلا رہا ہے کہ کیا حالت تم نے میری بنا دیا، اٹھو مجھ پر عمل کرو۔ اسلام ہمیں پکار رہا ہے، قرآن پکار رہا ہے، لیکن ہم قرآن پہ توجہ دینے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے۔ قرآن کو سننے کے لیے سن لے تو پھر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ 3 آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں 11، 12، 13، یہ بالکل ہماری کیفیت ہے۔ اس میں ایک یہ انقلب علی وجہ، اپنے پیٹ پھیر لیتا ہے، یہ الٹا پھر جاتے ہیں۔ ہم الٹے پھر چکے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں نا، ہم الٹے پھر چکے ہیں۔ اللہ اس وقت ہماری نہ منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن سے ہدایت ہم نہ لے رہے ہیں نہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گھر میں بیٹھی ہوئی جو بیگم ہے اور اس کا میاں ہے، ان کا اپنا مزاج ہے، بس وہ فرعونیت کے شکار ہیں دونوں۔ ناراض، میں ناراض، بس چلو بات ختم ہو گئی۔ اب نہ قرآن ہے اور نہ حدیث ہے۔
یہ گھر میں بیٹھے ہوئے جو دو ہیں نا، ان کا مزاج یہ ہے کہ بھئی ہماری تو اپنی مرضی ہے، میں تو اپنی مرضی سے سلوک کروں گی. شوہر کہتا ہے میں اپنی مرضی سے بیوی کو رکھوں گا، بات ختم ہے. یعنی یہ آپ انیشل سطح پہ آپ ایسا دیکھیں، آپ کو جب غصہ آتا ہے یا آپ پر کوئی جذبہ آتا ہے، کوئی غلط یعنی گناہ کا کام ہوتا ہے تو وہ آپ کر لیتے ہیں شوق سے. یعنی اکثریت جو ہے وہ داڑھی منڈوں کی ہے ہمارے پاکستان میں اس وقت. یعنی جو آپ کے مرکزی قائدین ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، آرمی چیف ہیں، چیف جسٹس ہیں، ایک کے چہرے پہ بھی سنت رسول نہیں ہے. اب یہ بڑی انہونی بات ہے. مسلمان اور سنت رسول سے انحراف، اور یہ تو حکم ہے، سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے. مونچھیں کم کراؤ، داڑیاں بڑھاؤ، مشہور حدیث ہے، لیکن داڑھی نہیں ہے. میں تو عوام کی آپ بات کر رہا ہوں. ہمارے پریکٹس میں اسلام نہیں ہے، زبان ہے بس. ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ ریاست مدینہ کی تسبیح بھیجتے رہتے ہیں. ویسے میں بات کر رہا ہوں، میرا تو دیکھیں کسی سیاست سے، مذہبی فرقوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. مثال کے طور پہ میں بیان کرتا ہوں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم الٹے پھر چکے ہیں. الٹے نہ پھرے ہوتے تو اسلام آج غالب ہوتا. یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں. اگر مومن ہوتا اس زمین پر، ایک جماعت ہوتی تو یہ پھر غالب ہوتی. قرآن کو اگر آپ لے لیں تو آپ غالب ہوں گے. اگر آپ مومن بن جائیں تو آپ غالب رہیں گے، آپ غلام نہیں بن سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. تو ایک تو یہ ہے کہ انقلب علی وجہ، جو آیت نمبر 11 کی بات ہے کہ یہ اپنے پھر جاتا ہے، الٹا پھر جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے. ہمارا تو منہ پھرا ہوا ہے سر، اسلام سے ہمارا منہ پھرا ہوا ہے. اس میں آپ اس میں دلیل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. سارا عمل، ہمارا عمل چیخ چیخ کر، پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ معاشرہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں نو اسلام، نو قرآن، نو سنت رسول، نو عبادت رب. کوئی حال ہے ہمارا؟ نتیجہ کیا ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت تباہ برباد آپ کی. اور یہ واضح نقصان ہے. ذالک هو الخسران المبین. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ. اللہ کے سوا دیکھیں، ہم اللہ کو تو پکار ہی نہیں رہے، ہم تو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے میرے مفادات، ہائے میرے مفادات، ہائے میرے بچے، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرا کاروبار، ہائے میرا کارخانہ، ہائے میرے ایسٹس. یہ ہائے ہائے ہم نے لگا رکھی ہے. بہت بری حالت ہے ہماری. دنیا کے کتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان لوگوں کو جو زمین پر اتر آتے ہیں، جو بلندی جن کو پسند نہیں ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. جس نے، دیکھیں یہ قرآن ہے، میں آپ کو اپنی خواہشات، اپنے جملے نہیں بیان کر رہا. میں کوشش کرتا ہوں جو بھی بیان کروں عین قرآن کی آیات کا ترجمہ ہو. بس وہ زبان میری ہوتی ہے، لفظ، الفاظ، معنی سب وہ ہوتے ہیں قرآن پاک کے ہوتے ہیں. بہرحال تو وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. یہ قرآن میں ایک مثال بیان ہوئی ہے، اہل علم لوگ جانتے ہیں. میں آپ کو پوری آیت بھی کبھی کبھی سنا دیتا ہوں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ
ایک مردود شخص کا واقعہ بیان فرما رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انیشلی جو ہے وہ اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، علم تھا اس کے پاس، لیکن وہ اپنے علم پر اس نے عمل نہیں کیا اور اس کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہماری کہانی ختم ہے۔ آج مسلمان قوم جو ہے مردہ قوم ہے، بے ضمیر قوم ہے، جاہل ہے، تاریکیوں میں ہے، اپنے مقام سے پلٹ چکی ہے۔ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ظاہر ہماری منزل ہے، ہم ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، خاص اور عام۔ اور امت جو دین کو بظاہر جاننے والے لوگ ہیں، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ان کی اپنی ترجیحات ہیں، اپنے ان کے مطالب ہیں، اس کی بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن وہ حدیث یاد کریں کہ اس دور کے علماء جب یہ تین باتیں ہو جائیں گی تو شریر ترین مخلوق اس زمانے کے علماء ہوں گے۔ تحت عدیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے شریر ترین لوگ جو ہیں اس دور کے علماء ہوں گے۔ فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان کی طرف واپس لوٹے گا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ۔ دیکھیں، ہم جن چیزوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے نفع نقصان کے حقیقی ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک تو وہ بت ہے، مٹیریل ہے، مادہ ہے، مطلب پیسہ ہے آپ کے پاس، 100 کلو سونا ہے، تو وہ آپ کی پکار تو نہیں سنتا۔ بیمار ہو جائیں تو آپ کو صحت نہیں دے سکتا، وہ 100 کلو سونا، مالیت کا میں نے حساب نہیں لگایا، 100 کلو سونا اگر آپ مالک ہیں تو وہ تو اندھا بہرا ہے، وہ تو دھات ہے، بس آپ نے خدا بنا کے اس کو رکھا ہوا ہے مثال کے طور پر۔ تو وہ تو آپ کی نہ پکار سنتا ہے، نہ آپ سے کوئی مشکل دفع کر سکتا ہے، نہ کوئی حقیقی فائدہ دے سکتا ہے آپ کو۔ وہ سونا حقیقی فائدہ نہیں سکتا، نہ آپ کو نار جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یہ تو بڑی بے توقیر چیز ہے۔ اللہ شکر ہے خدا کا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید، دور کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ پکاردہ ہے جس کا نقصان زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ شراب ہے، یہ مثال میں ایسی سمجھنے کے لیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ ٹن ہو جائیں گے، لیکن نقصان تو زیادہ ہے، اور نقصان پہلے ہے، اور یہ ویسی لیکن ہر ایک چیز ایسی ہے جو غیر اللہ کو لوگ پکار رہے ہیں، اس کا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور سکون جو ہے، جو فائدہ ہے وہ تو سکون ہے، اور مادے میں سکون نہیں ہے۔ چاہے جو بھی آپ حاصل کر لیں یا کما لیں یا استعمال کر لیں، اس میں سکون نہیں ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت برے آپ نے مددگار مولا چن لیے ہیں، بہت ہی برے جو ہیں ساتھی ہیں۔ آپ کے ساتھی بھی بہت برے ہیں، آپ کے مولا بھی برے ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ
وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان صریح ہے۔ يدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید۔ یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر۔ بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔